تو دیکھیں یہ پازیٹیو ایموشنز اگر میں آپ کو سائیکالوجی کے مطابق سمجھاؤں تو یقین کریں ہمارا دین وہ پیک آف پازیٹیوٹی ہے، پیک آف پازیٹیو ایموشن ہے، اور سب سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس لیے مسلمان بہت پازیٹیو رہ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس اللہ کی محبت ہے۔ جس کو اللہ کی محبت مل گئی وہ بندہ پھر سمجھیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے پازیٹیو ہو گیا، اللہ پھر صبر بھی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہیونگ سیڈ اٹ، ٹاکسک پازیٹیوٹی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹاکسک پازیٹیوٹی ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے۔ ٹاکسک پازیٹیوٹی کہتے ہیں کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا ہر وقت پازیٹیو رہوں، یا کسی کو برا فیل کرانا اس کے نیگیٹو ہونے پہ، غلط ہے۔ اکثر پیرنٹنگ میں مسٹیک ہوتی ہے کہ بھائی تو کیوں سیڈ بیٹھا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، بھائی تم کیوں ایسے بیٹھے ہو۔ دیکھیں ایون نبی اسلم سیڈ ہوتے تھے، وہ بھی روتے تھے، نیگیٹو ہو جاتا ہے انسان، اس میں کیا ہے۔ حضرت مریم السلام، میں نہیں کہہ رہا نیگیٹو ہوئیں، لیکن اگر اللہ نے ان کا جملہ کوٹ کیا ہے اس میں بڑی حکمت ہے۔ سورہ مائدہ میں کہ سورہ مریم میں غالباً کہ مریم السلام نے کہا کہ کاش میں مر جاتی، یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اتنی پین انہیں ہو رہی تھی کہ اس سے بہتر تھا کہ میں مر جاتی۔ تو اب یہ جنرلی ایک ایسا جملہ ہے جو شاید ہم کہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ تم نے کیا کہہ دیا۔ تو اللہ رب العالمین کوٹ کر رہا ہے ان کا یہ جملہ، ان کی یہ پین۔ تو کبھی کبھی نیگیٹو ہوتا ہے انسان، اس میں کیا ہے، لیکن اس کو سوار نہیں کرنا چاہیے۔ تو ٹاکسک پازیٹیوٹی از ناٹ گڈ۔ دیکھیں سائیکولوجیکلی اسپیکنگ 3:1 ہے کیلکولیشن۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ پازیٹیو ایموشنز 3 ہونے چاہیے انسان میں ریشو کے مطابق، اور نیگیٹو 1 ہونا چاہیے، یہ ہیلدی ریشو ہے۔ 3:0 از ناٹ ہیلدی۔ نیگیٹیوٹی بالکل ختم کر دینا وہ پاسبل بھی نہیں ہے، ہمارا مائنڈ نیچرلی نیگیٹو ہے، اور نیگیٹیوٹی ہیلپس، سم ٹائم اٹ ہیلپس ٹو بی اسکیپٹک۔ شک کرنا ایک نیگیٹو ٹریٹ مانا جاتا ہے، لیکن سم ٹائمز اٹ ہیلپس شک کرنا، ٹھیک ہے، اسکیپٹک ہونا سم ٹائمز اٹ کین ہیلپ یو۔ اسی طرح اینگر از اے نیگیٹو ایموشن بٹ بینگ اینگری سم ٹائمز ہیلپس، اسپیشلی دشمن کے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹاکسک پازیٹیوٹی بھی ٹھیک نہیں۔ آپ positivityratio.com گوگل پہ لکھیں پازیٹیوٹی ریشو، اپنی ریشو کیلکولیٹ کریں کتنی ہے۔ اگر تو 4:1 ہے، 3:1 ہے، 2:1 بھی ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ سے کچھ سوال کرے گا، اور اس کو ویکلی کیا کریں پازیٹیوٹی ریشو کو، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ لگے گا کہ میں کتنا پازیٹیو اور نیگیٹو ہوں، اور یہ بہت اوتھینٹک ٹیسٹ ہے پازیٹیوٹی ریشو۔ دوسرا موڈ میٹر، موڈ میٹر گوگل پہ سرچ کریں، اس کو کیلکولیٹ کیا کریں آپ کا موڈ جنرلی کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کس کوارڈرنٹ میں لائے کرتے ہیں، 4 کوارڈرنٹس ہیں موڈ میٹر کے، تو وہ اس کو ضرور کیا کریں انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ تو ایک بگننگ میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ پازیٹیو ایموشنز یہ ہوتے ہیں، ہر پازیٹیو ایموشن کے ساتھ ایک سکل جڑا ہوا ہے، اس لیے پازیٹیو رہنا چاہیے۔ جو لوگ پازیٹیو رہتے ہیں ان میں وہ سکل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہے مینٹل امیجری ایک پوری چیز ہے، ایک پوری سائنس ہے مینٹل امیجری کے پیچھے۔ جو پلیئر پازیٹیو رہتے ہوئے اپنے آپ کو امیجن کرتا ہے کہ میں گول کروں گا، یہ رونالڈو ہو گیا، میسی ہو گیا، محمد صلاح ہو گیا، ان فیمس فٹ بالرز کے، کرکٹرز کے آپ انٹرویو سنیں، مینٹل امیجری بہت پریکٹس کرتے ہیں، پازیٹیو رہنے کی پریکٹس۔ پازیٹیو یہ ہے کہ میں نے آج کچھ بڑا کرنا ہے، اور وہ اس کی امیجری بنا رہے ہوتے ہیں، امیج بنا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ اپنے مائنڈ میں، اینڈ دے اینڈ اپ ڈوئنگ دیٹ، کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی کہ ایک پلیئر نے اپنی ریٹائرمنٹ پلان کی، پرفیکٹ ریٹائرمنٹ، اور پرفیکٹ ریٹائرمنٹ کی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ وراٹ کوہلی نے T20 سے جو ریٹائرمنٹ لی، فائنل جیتا، یہ ڈریم ہوتی ہے نا ہر پلیئر کی، T20 ورلڈ کپ کا فائنل جیتا، اور فائنل میں مین آف دی میچ ہوا، اور سب سے زیادہ سکور کیا۔ اس سے آئیڈیل سچویشن کیا ہے، ہاؤ کم، کیسے اچیو کر لیا؟ اوبیسلی خدا داد صلاحیات ہیں، مینٹل امیجری ہے اس کے پیچھے، وٹ دے امیجن دے الٹیمیٹلی ڈو اٹ، پازیٹیو رہ کے۔ میگرا کی ریٹائرمنٹ چیک کریں کیسی ہے، گلین میگرا ورلڈ کپ جیت کے ریٹائر ہوا ہے، اور اسی طرح کئی پلیئرز آپ کو ملیں گے کہ پلیئر آف دی میچ ہیں اور فائنل جیتا ہے، ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اور پلان بھی یہ تھا، یہ نہیں ہے کہ ہاں آپ جیت گیا تو ریٹائر ہو جاؤ، نہیں، بولا ہوا تھا کہ میں نے اس کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے، اور یہی ہوا۔ تو یہ میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بہت سی چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ پازیٹیو رہنا یہ ایک چوائس ہے، ہیپینس از اے چوائس، ٹھیک ہے، ہیپینس آپ کے ہاتھ میں ہے، اچھی خاصی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سونجا لیمبومسکی ایک سائیکالوجسٹ ہے، اس کی کتاب ہے دی ہاؤ آف ہیپینس، یہ رشین سائیکالوجسٹ ہے سونجا لیمبومسکی۔
اس کتاب میں وہ سائنٹیفکلی پروف کرتی ہے 3 چیزیں. 50% ہیپینس ہے جینیٹک سیٹ پوائنٹ اکارڈنگ ٹو سائنس, جو جین سے آتی ہے. دیکھیں کچھ لوگ ڈرائی ہیں بائی نیچر, ماں باپ ڈرائی ہیں, خاندان ڈرائی ہے, 50% وہ ہے, وہ آئے گا آپ کے اندر, 50% آئے گا. کچھ لوگ انگزائٹی زیادہ لیتے ہیں, وہ اس لیے فیملی میں کیری فارورڈ ہو رہی ہے. کچھ لوگ بہت ہنس مکھ ہیں, بہت لائیولی ہیں, بہت ایکسٹروورٹ ہیں, وہ 50% جینیٹک سیٹ پوائنٹ ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو 50% پرسنالٹی اس کی ڈیفائنڈ ہوتی ہے, یہ سائنس کہتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا چیلنج کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال بیسک سائنس یہ ہے کہ 50% اس کی لکھی گئی ہے, ڈیفائنڈ ہے. یہ قرآن میں بھی ویسے ہمیں دلیل اس کی ملتی ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو ہر چیز کو بناتا ہے اور پھر اس کو گائیڈ کرتا ہے. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اس سے بھی یہ ہنٹ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سی چیزیں اللہ نے انگرینڈ رکھی ہیں. فطرت ہے, ٹھیک ہے, انسان کی فطرت غالب بھی کبھی آ جاتی ہے, لیکن ہیونگ سیڈ اٹ 10% اکارڈنگ ٹو ہر ریسرچ, اس کے پیچھے پوری سائنس ہے. اصل میں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں خوشی حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے, حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور سب سے کم ریشو حالات کی ہے سائنٹیفکلی اسپیکنگ. جتنے خوش لوگ کی انہوں نے لائف کیلکولیٹ کی, ان سب کے حالات ٹف تھے, پھر بھی وہ خوش تھے. تو یہ جھوٹ ثابت ہو گیا, انورسلی پروپورشنل ہے. اگر خوشی حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی تو وہ لوگ ڈپریس ہوتے. سب سے بڑی مثال کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالات کے بارے میں بتائیں مجھے, سب سے زیادہ اموات کس نے دیکھی تاریخ میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنوں کی بھی اور اپنے صحابہ کی بھی. سب سے زیادہ ڈیتھ ہمارے نبی نے دیکھی ہے, سب سے زیادہ ڈیتھس. نمبر 2, سب سے زیادہ اپوزیشن کس کو ملی؟ ہمارے نبی کو. سب سے زیادہ ریجیکشن اپنوں سے کس کو ملی؟ ہمارے نبی کو. ہم ہوتے پاگل ہو جاتے, ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود آپ دیکھیں, ہی واز ہیپی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو حالات کا کوئی تعلق نہیں ہے خوشی سے. ہیونگ سیڈ اٹ, بالکل بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. 10% ہے, 10% حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے خوشی, لیکن 10% ہے, اس کو زیادہ نہ بڑھائیں. 10% ہے بس. اب ظاہر ہے کسی کے حالات بہت ٹف ہیں, وہ خوش نہیں رہے گا, ایگریڈ, ٹوٹل انکار نہیں ہے, بٹ زیادہ سر پہ نہیں چڑھانا. اور 40% اس کی ریسرچ کے مطابق خیالات سے ہے خوشی. 50% جینیٹک سیٹ پوائنٹ, 40% خیالات, 10% سرکمسٹانسز. یہ ہے کریکٹ ریشو. ٹھیک ہے. اب اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ جو 50% ہے جینیٹک سیٹ پوائنٹ, وہ حل ہو جائے گی دعا سے اور اذکار سے. سبحان اللہ. جو آپ کی نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ جو اذکار کریں گے اللہ کنٹرول کرا دے گا. جو آپ کی ڈارک سائڈ ہے آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس کو کنٹرول, میرے نفس کو قابو پا. کتنی دعائیں ہیں نفس کو کنٹرول کرنے کی, وہ ادھر سے ہو جائے گی کنٹرول. اللہ نے وہ پرابلم آپ کی سالو کر دی. 40% ہے حالات, تھنکنگ. تھنکنگ کیا ہے؟ اسلام کتنی ترغیب دیتا ہے پازیٹیو رہنے کی, شکر گزاری کی, خوش رہنے کی, لکنگ ایٹ دا بگر پکچر کی, پرسپیکٹیو بنانے کی, کتنی ترغیب دیتا ہے. ٹھیک ہے. پیچھے بچا 10%, وہ ہے حالات, وہ بھی اللہ حل کر سکتا ہے. تو مسلمان کے لیے ون ون سچویشن ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ برا ہو تو بھی الحمدللہ, کچھ اچھا پہنچ جائے تو بھی الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے اصل میں. اینی وے آگے چلتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی پکچر ہے کہ سائیکالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی, سم نیگیٹیوٹی از نیسیسری. جیسے وہ کہتے ہیں کہ کشتی کا جو مین باڈی ہے وہ ہے پازیٹیوٹی, اور جو اس کی نیچے کی چھوٹی باڈی ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے. نیگیٹیوٹی کو آپ یہ مت سمجھے کہ ایول والی نیگیٹیوٹی. نیگیٹیو ایموشنز کا مطلب ہے اینگر, سیڈنس, ٹھیک ہے, اور گلوم اور ڈسپیئر. یہ آتے ہیں انسان کی لائف میں, اور سیڈنس کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا رول ہے. گریف کا بہت بڑا رول ہے لائف میں. اگر گریف کو آپ 100% ایلیمینیٹ کر دیں گے آپ متکبر ہو جائیں گے. اسی طرح فیلنگ ہیوملیٹڈ, اس کا بہت بڑا رول ہے لائف میں. آپ ہیوملیٹڈ فیل نہیں کریں گے تو آپ اللہ سے عزت کیسے مانگیں گے, آپ لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ نیگیٹو ایموشنز کا بھی بڑا رول ہے الحمدللہ, لیکن پازیٹیو ایموشنز حاوی ہونے چاہیے. بات اصل میں یہ جو براڈن اینڈ بلڈ تھیوری آف پازیٹیو ایموشن ہے, یہ کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بندہ پازیٹیو رہتا ہے تو اس کے اندر کوئی اسکل آتا ہے, وہ بلڈ ہوتا ہے کسی نہ کسی سینس میں. اس کے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں باقاعدہ. ایکسپیریمنٹ یہ ہوا کہ
बारबरा फ्रेडरिक्सन एक पॉजिटिव साइकोलॉजी की बहुत बड़ी माहिर है, मेरी टीचर भी हैं, मैंने उनसे पॉजिटिव साइकोलॉजी सीखी है ऑनलाइन। तो उनका एक एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने ऑडियंस को, जैसे आप सब मेरे सामने ऑडियंस बैठे हुए, उन्होंने ऑडियंस को एक बहुत ही डिप्रेसिंग क्लिप दिखाया, बहुत सैड और डिप्रेसिंग क्लिप दिखाया। उसके बाद उन्होंने ऑडियंस को कहा कि चले अब क्लिप आपने देख लिया, भूल जाएं, अब मेरा आपसे एक सवाल है, राइट डाउन ऑन पेपर व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। तो ऑडियंस ने 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन, बस इससे ज़्यादा किसी का दिमाग नहीं काम किया। उसके बाद उन्होंने ऑडियंस को एक अम्यूजिंग क्लिप, बहुत ही फ़नी क्लिप, बहुत ही अच्छा क्लिप दिखाया, दे फेल्ट रियली गुड। फिर उन्होंने ऑडियंस से पूछा, अच्छा आप बताएं आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। तो 8-8 10-10 आंसर थे, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो उन्होंने इससे साबित किया कि नेगेटिव इमोशंस ब्लॉकन योर माइंड, और साइंटिफिक बात है। जब स्ट्रेस आता है प्री फ्रंटल कोर्टेक्स ब्लॉक हो जाता है, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स आपका एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, वो ब्लॉक हो जाता है। जब आप खुश रहते हैं तो वो खिल उठता है और आइडियाज़ ज़्यादा आते हैं, पॉजिटिविटी से आइडियाज़ ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए इस थ्योरी साबित हुआ कि खुश रहा करें ताकि आपका जहन खुले। आप हर वक्त डिप्रेस रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे तो जहन बंद हो जाएगा और डिप्रेशन की आदत बनती है। डिप्रेशन जो है ये एक हैबिट है, ट्रस्ट मी, ये भी हैबिट है, खुशी भी एक हैबिट है, डिप्रेशन भी एक हैबिट है, और ये हैबिट हम बना लेते हैं, ज़बरदस्ती बना लेते हैं, ठीक है ना। इसके बहुत से साइंटिफिक प्रूफ्स हैं। बहरहाल ये बहुत ज़बरदस्त एक रिसर्च है, लेकिन इसको मैं आपको इस रिसर्च से साबित करता हूँ। ये भी उनकी रिसर्च है, फ्रेडरिक्सन, जैसे कि आप नाम भी देख रहे हैं, बारबरा फ्रेडरिक्सन। ये रिसर्च क्या है? ये रिसर्च ये है कि उन्होंने लेट्स से 4 लोग लिए और एक बंदे को जो है ना वो अम्यूज़मेंट वाला क्लिप दिखाया। अच्छा, उससे पहले उनकी कोई एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन उन्होंने कायम की, यानी उनको कहा होगा कि अच्छा जी तैयार हो जाए। जैसे मैं आप चारों को कहूँ, ये जो 4 लोग सामने बैठे हैं, कि उठो जी, अभी 5 मिनट बाद आपने मेरी जगह टॉक देनी है। अब आप एकदम नर्वस हो जाएंगे, ठीक है, एकदम कहेंगे ये मेरे साथ क्या हो गया। अब आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर मैं आपको कहूँगा अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, एक क्लिप देखते हैं। अब जैसे हाशिम को मैं कहूँ कि जी आ जाओ स्पीच दो यहाँ पे आके, अब वो एकदम कहेंगे यार ये मुझे क्या कह दिया, पल्स रेट बढ़ गई। फिर मैंने कहा अच्छा ठहरो मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाता हूँ। तो पहले को उन्होंने क्या किया, अम्यूज़मेंट बेस्ड क्लिप दिखाया, लेट्स से मिस्टर बीन, ठीक है, अम्यूज़ हुआ वो, या बच्चे की लाफ्टर, अम्यूज़ हुआ वो, और उन्होंने उनका हार्ट रेट देखा कि नॉर्मल कितने सेकंड में हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, कितने सेकंड में हुआ है, एक्स एक्सिस पे उनकी पल्स रेट ठीक हुई तकरीबन 25 सेकंड में, डायग्राम देख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह ये भाई, इनको मैंने कहा आ जाओ जी, और उसके बाद मैंने कहा अच्छा रहने दो, मैं तुम्हें क्लिप दिखाता हूँ। इनको मैंने दिखाया कंटेंटमेंट का क्लिप, सुकून का क्लिप, यानी बीच और हवा चल रही है और बर्ड्स दे आर सिंगिंग और नेचर है, या कोई हदीस सुनाई, मतलब दे फेल्ट कंटेंट, ओके। उनका कितने सेकंड में ठीक हुआ जी, तकरीबन 22-21 सेकंड में। तीसरे को मैंने जो है ना वो नो इमोशन वाला क्लिप दिखाया, यानी एक स्क्रीन सेवर चल रहा है, कोई सेंस नहीं है उसकी, बस यूँ कलर घूम ही जा रहा है, नो सेंस एट ऑल, यानी नो इमोशन। उनका ठीक हुआ जी तकरीबन 35 सेकंड में। और सबसे देर में किसका ठीक हुआ हार्ट रेट, जिसको सैड क्लिप दिखाया,